بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید سلمان علی ہے اور میں سید اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ کافی عرصے سے میں ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی ایک ذہن سے سوچی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ اتفاق نہیں بھی کریں اور کچھ لوگ اس پہ اتفاق بھی کریں۔ تو چلیں ہم اس کو ایک ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں میرے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے 4P۔ 4P کا کیا مطلب ہے؟ چلیں ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، جب سے یہ دنیا بنی تو ایک چیز کی لوگوں نے حاصل کرنے کی، اپنی اقتدار حاصل کرنا یا اپنی مونوپلی قائم کرنا، اجارہ داری قائم کرنے کی بہت ساری لوگوں نے سوچنا شروع کیا۔ تو میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی مقصد کسی شہر یا صوبے یا ملک کی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ 4P کیا ہے۔ تو P اگر ہم لیتے ہیں، P تو الفابیٹ ہے، ٹھیک ہے، 4 یعنی 4P، ٹھیک۔ تو اگر ہم پہلے P کی بات کرتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرح سے سوچی ہے، تو کیونکہ ہماری لینگویج ہے اردو، تو ہم اردو میں ہی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ چلیں فرسٹ P کا کیا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ P کا مطلب اگر ہم لیتے ہیں پیسہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پیسہ یعنی کہ منی، دولت۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہو۔ کچھ لوگ صرف اپنی ضرورت کا ہی پیسہ کماتے ہیں، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ، کچھ لوگ بے انتہا پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ تو پیسہ یہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس کی دنیا میں۔ تو شروع سے جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے ہی پیسہ، دولت یا کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز جو پیسے سے بھی، تو یہ پیسہ سب سے پہلی چیز ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ میں یہاں پر لوں گا 2.2 میں پراپرٹی، ٹھیک ہے، پراپرٹی کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، جائیداد۔ پیسہ، جائیداد، زمین اور جو زمینی وسائل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ گروپ ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری بہت پراپرٹی ہو، بہت زیادہ ہماری جو ہے زمینیں ہوں، جس پہ ہم حکومت کریں، جس پہ ہم اپنی اہمیت بڑھائیں۔ اس کو پیسہ اور پراپرٹی، تو 2P تو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ دونوں باتیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں، بہت سے لوگ پیسہ حاصل کرتے ہیں، پراپرٹیز بناتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کوئی وہ نہیں ہوتی کہ یار میں اس کو کسی کو نقصان پہنچاؤں گا، یا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی بھی ہے۔ لیکن جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بھی آ گیا، پراپرٹی بھی آ گئی، لیکن وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پاور۔ پاور کا مطلب ہوتا ہے، پاور کا مطلب طاقت، ٹھیک ہے۔ تو پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس پیسہ بھی آ گیا، میرے پاس بہت ساری پراپرٹی بھی ہے، لیکن میں ڈیسیجن نہیں کر پاتا، میرے اندر جو ہے وہ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پاور بھی ہو۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک حکم پہ سب لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہو گئی پاور۔ تو یہ تین چیزیں جو اب دیکھیں، ہوتا ہی ہے کہ اگر یہ ایک چند ہاتھوں میں آ جائے، یہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں، تو پھر انہی کا ہی فیصلہ چلتا ہے، انہی کی ہی حکومت ہوتی ہے، انہی کا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، میرا کوئی سیاسی پوائنٹ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے بعد لوگ اتنے، اگر یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر انہی کی ہی اس جگہ پہ حکومت ہوتی ہے، وہی لوگوں کو اپنے نظریے پہ چلاتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تین چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی
اچھا، یہ 3 چیزیں ہو گئی، یہ بہت بہت اہمیت رکھتی ہیں، دنیا جب سے بنی ہے یہی چیزیں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ ان چند صدیوں پہلے ایک چیز اور جو ہے وہ ان تینوں چیزوں پہ ان سے آگے نکلی اور اس کو بھی بائی پاس کیا۔ وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ اب میں اردو میں ہی کر رہا ہوں تو آپ اس کو سمجھ جائیں کہ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جس نے ان تینوں چیزوں کو ٹکر دی، تینوں چیزوں کو ان کو بائی پاس کیا، آگے نکلی، وہ میں اردو میں کرتا ہوں، وہ ہے پڑھائی۔ پڑھائی کا مطلب ہے ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے ذریعے یہ ان تینوں چیزوں سے آگے نکل گئی ایک طرح سے، کہ یہ پچھلی چند صدیوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایجوکیشن کا مطلب اگر ہم اس کو تھوڑا اور ایزی کر لیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو جب سے آئی ہے دنیا میں تو اس نے بہت تیزی سے ان تینوں چیزوں سے آگے نکل گئی، اور جس کے پاس بھی سائنس اور ٹیکنالوجی آئی، جس بھی قوم کے پاس، جس بھی ملک کے پاس بھی یہ پڑھائی یعنی کہ ایجوکیشن یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں میں اسپیشلی، تو یہ ان چوتھی چیز جس کے بھی پاس آئی، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ پاورفل ہوئے وہ ملک، وہ قوم جنہوں نے یہ چاروں چیزیں حاصل کی، اور یہ ایک کی طرف چلے گئی ساری چیزیں۔ تو دیکھیں اب یہ 4P ہو گئے: پیسہ، پراپرٹی، پاور اور پڑھائی۔ اور دیکھیں آپ، حقیقت ہے کہ دنیا میں اس وقت جس کے پاس زیادہ ایجوکیشن ہے، جو ملک زیادہ ترقی یافتہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے، اسی کا ہی پلڑا ہمیشہ بھاری رہا۔ تو یہ ہوا یہ کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں، اگر میں دنیا کی پاپولیشن کی بات کروں تو 7 ارب کے قریب اس وقت دنیا کے میں لوگ موجود ہیں، لیکن یہ چاروں چیزیں چند 100 یا چند ہزار لوگوں کے پاس گئی تو پھر وہ پھر انہوں نے پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی طرف بات کر رہا ہوں؟ تو جو بھی جس کے پاس بھی یہ چاروں چیزیں آئیں، اس نے دنیا کو جو ہے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہے بھی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں دیکھیں، ہمیں تو حکم دیا گیا تھا نا پڑھائی کا، پڑھنے کا۔ اقرا میں جو ہمیں حکم دیا گیا کہ پڑھ، تو پڑھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر بھی کر چکا ہوں۔ تو ان تینوں چیزوں سے آگے نکلی پڑھائی، تو اس نے بھی بہت زیادہ میٹر کیا، بہت زیادہ اہمیت ہوئی اس کی۔ تو اگر یہ چند ہزار لوگوں کے پاس اگر یہ چاروں چیز آ جائیں تو پھر حقیقت میں ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جو بھی کرنا چاہیں پھر ان کی اجارہ داری ہوگی، پھر وہ ہر فیصلے میں وہ سب سے اوپر ہوں گے۔ تو یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک مثال یہ دے دی ہے، اب اس پہ آپ سوچیں کہ میں کمنٹس کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا آپ کو کیسی لگی یہ بات۔ تو میری یہ ویڈیو یہیں پر ہی میں ختم کرتا ہوں۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو، سید اکیڈمی کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اگر یہ چیز اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں تک بتائیں اور ہمارے شیئر کریں اس نالج کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔